بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ ننگے بدن والا ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرا تو درکنار وہ اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مواقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا، اور اسی لیے وہ ان کے خاص سپہ سالار تھے۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے اور اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو بڑی مشکل سے نرغے میں لے کر گھیر لیا اور قیدی بنا لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا۔ اب جھنڈا عمیر بن رافعہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مکمل کوشش کی کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیں، جس کے نتیجے میں درجنوں مجاہدین شہید ہو گئے، مگر عمیر ناکام رہے۔ ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمک لے کر ان کی مدد کو پہنچے۔ وہ ابھی صفیں سیدھی کر رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تند خوبی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دے کر اور شجاعت دے کر عش کر اٹھے اور عمیر سمیت سب ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ رومی فوج اس کی بہادری دیکھ کر واپس بھاگنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور رومی فوج کے تعاقب میں چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دو محافظوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، تو اس کو پکڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو اس سوار سے پوچھا، اے بہادر نوجوان، تیری قدر میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تیری دلیری پر میں قربان جاؤں، تو کون ہے؟ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا نقاب اتارو۔ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں تیرے لیے نامحرم ہوں، اے ابن ولید، میں نقاب کیسے اتاروں؟ میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے منع کر دینا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ یہ ہے ایک مسلم خاتون کا کردار کہ جہاں مسلمانوں کا پورا لشکر پسپا ہو گیا تھا،
وہاں اس نے ازور کی بیٹی حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج کی قید سے آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حفظ و نگہبان۔ والسلام۔